امام راضی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہے، اس میں بھی کوثر ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر ہے، بہتر ہے آخرت دنیا کے مقابلے میں، اس میں بھی کوثر کا میننگ چھپا ہوا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ I'll be giving you so much that you will be pleased، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اتنا عطا فرماؤں گا، اتنا عطا کروں گا کہ فتردا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ دحا کی آیات ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پورا سورۃ دحا کا ٹاپک ہے اس کے اندر بھی یہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کنسول کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تمہیں بہتر دنیا سے زیادہ آخرت میں اور دنیا کے اندر بھی تم راضی ہو جاؤ گے مجھ سے اور میری نعمتوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا اور پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے اکیلے تھے، کس طرح تمہارا بے سر و سامان تھے ایک طرح سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے تمہیں فیملی دی، یعنی کہ فآوا یعنی کہ تمہیں ٹھکانہ دیا، ایک کیئر ٹیکر دیے، یعنی کہ کس طرح حضرت ابو طالب تھے اور اس کے بعد ان کی جو ہے خدیجہ جو ان کی زوجہ تھیں، ہم نے کیئر ٹیکرز دے دیے، تو وہ ہم نے تمہیں ایک یتیم سے ایک اچھا گھر دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اچھی کلاس سے بلانگ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے دیکھا کہ تم کس طرح ہدایت کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، یعنی کہ سیکھ کر رہے تھے، کتنے ڈیسپریٹ تھے ہدایت کے لیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا یعنی کہ ضَالًّا کا معنی جاننا بہت ضروری ہے یہاں پہ۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر جو ضالًا ہے آیت نمبر 7 کے اندر، اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو ڈھونڈنا، گمراہ کی سینس میں نہیں آتا، کسی چیز کو ڈھونڈنے کی سینس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں جاتے تھے فہدا، تو ہم نے تمہیں ہدایت دے دی نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری سورہ کے اندر سورہ کوثر کے معنی جو ہیں، کوثر کے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یتیم تھے تو گھر والے دے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے تھے، تلاش میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ کوثر ہے، ہدایت کوثر ہے، یہ کیئر ٹیکرز کوثر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا ہم نے تمہیں دیکھا نہیں کہ تم فائنینشلی کتنا اسٹرگل کر رہے تھے، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے تمہیں مال و مال کر دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنینشلی غنی کر دیا، جس کو ہم اردو یا عربی میں کہتے ہیں غنی کر دیا۔ تو یہ ایک سورۃ الضحیٰ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خوشخبری آئی ہے کوثر سے ریلیٹڈ، یہ وہ تھی۔ پھر اسی طرح اگر ہم سورۃ الانشراح یا علم نشرح کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ رہے ہیں کہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی کہ آپ کے سینہ کھولنے سے مراد اس سینس میں ہے کہ قرآن پاک جو ہے اتنا یہ بھاری کلام ہے، اگر اس کو سمجھیں تو یہ تو ماؤنٹینز یا پہاڑ نہیں اپنے اندر لے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا اس کی طرف۔ تو یہ ایک اور سورہ ہے، لیکن اس میں جو ریفرنسز ہیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کوثر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، ایک خیر کثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر کر دیا، کھول دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وزرک، کیا ہم نے اتار نہیں دیا آپ کے دل کا بوجھ۔ تو یہ دل کا بوجھ جاننا یہاں پہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کا بوجھ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتارا، کہ جب وحی کا نزول آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے تھے کہ میں نے ہر چیز کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو جواب دوں، تو وہ بہت سٹریس لیتے تھے اپنی ذمہ داری کا جب وحی کا نزول ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی جو بریف ٹرانسلیشن مطلب ہے، معنی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسپریچولی جو ہیں بہت ساری چیزوں کو کرنے لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ اتاری تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے دل پہ اتنا بوجھ نہ لیں، یعنی کہ آپ اتنا سٹریس نہ لیں کہ آپ نے ہر کام کو بہت زیادہ
اس کے روحانیت میں جا کر بہت زیادہ ایفرٹ کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیا اتار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک برڈن کو ریلیز کیا کہ آرام آرام سے تھوڑا کر لیں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کر لیں۔ تو یہ اس کا ایک بیسک مقصد ہے اس آیا کا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ آپ کے دل سے ہم نے بوجھ کو، ہیوینس کو سائڈ پہ نہیں کر دیا، اتار نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو سب سے خوبصورت آیت ہے اور جو واقعی الکوثر، جس میں آپ کو ایکو کی ایک آواز آئے گی، یعنی ایک ایکو لگے گا آپ کو کہ الکوثر، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی کہ آیت نمبر 4 ہے کہ سورۃ الانشراح کی آیت نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو جب محمد کی گونج آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اذان کی آواز گونجتی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ کوثر ہے، وہ خیر کثیر ہے، جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جو یہ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر یعنی مینشن، آپ کا نیم اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا کہ ہر اذان میں اللہ کے نام کے بعد آئے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک۔ پھر اسی طرح جب ہم نماز ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ دوسرا یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں ایک تو اذان سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ تو لاؤڈ ہے نا کہ سن رہے ہیں لوگ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ آیت میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ جو کچھ چیزیں تھیں، کچھ امپورٹنٹ فیکٹس تھے جو امام رازی نے قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں سے کلیکٹ کیے کہ یہ سورہ کوثر اس سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کیا اور مطلب اپنی کتاب میں لکھا، جس کا ہم مینشن کر چکے ہیں تفسیر الکبیر کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ العلق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی، پہلی آیت اقرأ باسم ربک، ربک میں کاف کس کی طرف اشارہ ہے؟ رب کا اگر آپ کھول کر دیکھیں قرآن پاک کی اس سورہ کو تو اس کا اشارہ ہے، کاف کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اسی طرح اب آیت نمبر 3 کی طرف چلیں تو اس کے اندر اقرأ و ربک الاکرم، اس میں بھی جو ربکا میں کاف ہے اس کی جو ضمیر ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، آپ کا رب، ربو کا تیرا رب، آپ کا رب، تو آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وحی، پہلی آیت، اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا باسمی، پڑھ اپنے رب، اپنے رب کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کھول کر دیکھیں قرآن پاک کو، اس کو پینسل رکھیں، رب اور کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے جوڑا ہے؟ ربی کا، رب کے ساتھ ہی کاف لکھی ہے اور وہ کاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور رب تو ہے ہی ہمارا اللہ، تو رب، تو یہ کتنا پروفاؤنڈ اس میں لیسن ہے۔ اگر آپ اب جب بھی قرآن پاک میں ربی کا یا ربو کا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ربو کا یا ربی کا میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کتنا اللہ نے بائنڈ کر دیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کیمسٹری میں آئونک بانڈ، ایک بہت سٹرونگ بانڈ، ویسے اللہ نے اس کو بالکل بائنڈ کر دیا اپنے نام کے ساتھ اس لفظ کے اندر۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک آپ نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس میں بھی ربی کا رجعہ، لوٹنا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور جو سب سے خوبصورت اس کی آیت سجدہ ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو
یہ جو خاص لفظ ہے وسجد وقترب، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وسجد وقترب، تو سجدہ ریز ہو جا اور نزدیک ہو جا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، جو تو اللہ تعالیٰ کے پہلے کتنے قریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہمیں بھی راز بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے۔ آیت سجدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے، نزدیک کرنے کے لیے ایک ہمیں سیکرٹ بتا رہے ہیں کہ قریب ہونا ہے تو سجدہ ریز ہو جا، ایکسٹریم کلوزنس۔ ایک انسان اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام راضی نے کافی پوائنٹس لکھے تھے، لیکن جو مجھے لگے کہ میں آپ لوگوں تک کنوے کر سکتی ہوں آسان الفاظ میں، تو وہ رکھے آپ لوگوں کے سامنے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ہم سب کو اس سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں امام طبری کیا کہتے ہیں۔ امام طبری کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الکوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جو امت مسلمہ کے لیے اللہ نے خاص بنائی ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ الکوثر سے مراد جنت کی وہ خاص نہر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بے انتہا بے تحاشا فالوورز یا مسلمانوں کی تعداد کی وجہ سے دی جائے گی، اور اس کا پانی حوض کوثر میں آئے گا، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور وہ اپنے فالوورز کو، دین پہ چلنے والوں کو، اپنی سنہ کے فالوورز کو وہ پانی پلا رہے ہوں گے، اور جو وہاں سے پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جو اس طرح سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، دشمنوں کے مقابلے میں روب، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمن آمنے سامنے ہوتے تھے تو دشمنوں پہ خاص قسم کا روب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ جاتا تھا۔ نمبر 2، مجھے تمام زمین پر نماز پڑھنے کا حکم ملا، یعنی کہ میرے لیے تمام زمین پاک ہے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تمام مسلمان ہیں ان کے لیے زمین پاک ہے اور کہیں بھی نماز تیمم کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، شفاعت صرف میرے پاس ہے۔ نمبر 4، مقام محمود مجھے عطا فرمایا گیا۔ پھر نمبر 5، غنیمتیں حلال کی گئیں۔ جو پہلی شریعت تھیں ان کے اندر غنیمتیں جو تھیں وہ حلال نہیں تھیں انبیاء کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شریعت دی گئی تو وہاں پہ غنیمتیں جو جنگ میں مال غنیمت آتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم۔ تو یہ کوثر سے ریلیٹڈ کچھ صحابہ اس حدیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے یہ جنت کی باتیں تھیں، آخرت کی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں، کوثر سے ریلیٹڈ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کی بلند درجے پر ٹھہرایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین انسان بنایا ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے خود قریش مکہ ان کو صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ تو نبوت کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ ہمیں تو نبوت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، تو پھر وہ کافروں نے اس سے جو ہے انکار کیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مقام پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین رول ماڈل بنایا تھا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسا ایک خاص نسخہ دیا، ایک خاص ہدایت کا ذریعہ دیا، ایک دیا زندگی گزارنے کا، جس سے تمام انسانیت کی جو ہے وہ گائیڈنس ہو سکتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے خود کتنے اعجاز ہیں، تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی کوثر سے اس کے معنی میں آتا ہے کہ اس میں خیر کثیر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف رحمت العالمین، یعنی کہ دونوں جہانوں کے لیے، ہم نے تمام جہانوں کے لیے۔
رحمت بنا کے بھیجا۔ اب دیکھیں عربی میں جب دو چیزیں آتی ہیں تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ پلورل استعمال آتا ہے اور استعمال ہوتا ہے، اور جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ پلورل آتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے دونوں جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کہتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جب دو چیزیں آتی ہیں تو فتحہ آتا ہے عالمین، یعنی کہ دونوں جہانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے۔ اسی طرح جب ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، عالمین یعنی تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تمام جہانوں کا رب، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عالمین نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہم مسلمانوں ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو تو یہی پتہ ہے کہ شاید دو ہی جہان ہیں، ایک یہ جہان اور ایک وہ جہان، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں، اور جہان ہیں، ہم ان جہانوں کے بارے میں نہیں جانتے، ہم ان ڈائمینشنز کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے الحمد للہ رب العالمین، عالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اب ہم اردو میں پڑھتے آ رہے ہیں تمام جہانوں کا، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں ایک یہ جہاں ہے، ایک یہ دنیا ہے اور پھر آخرہ ہے، نہیں، اس کے علاوہ اور جہان ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے، اس کے علاوہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں شریعت اور قرآن پاک کی اسٹڈی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم برزخ ہیں، عالم ارواح ہیں، علین ہے، سجین ہے، وہ کون سی جگہ وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اور جہان ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رب العالمین، عالمین سے مراد ہے تمام، عالمین نہیں کہا۔ جب دو چیزیں آتی ہیں، جیسے دو شیخ ہوں گے تو ان کو شیخین کہیں گے، اسی لیے صحیح مسلم اور صحیح بخاری ان دونوں کو جب اکٹھا کریں گے صحیح ہین کہیں گے، تو دو چیزوں کے لیے فتح آتی ہے یعنی کہ زبر آتی ہے، لیکن جب آل ٹوگیدر ہو تو این آتا ہے یعنی کہ کسرہ، یعنی کہ زیر آتی ہے لفظ کے نیچے۔ تو یہ گرامر کی چھوٹی سی چیز تھی جو ایزی ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ نمبر 3 تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ پھر نمبر 4، یہ بڑا ایک دلچسپ پوائنٹ ہے، گہرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام اقوام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری ہیں، یعنی کہ جیسے قوم لوط ہے، قوم ہود تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کے پاس توبہ کا وقت تب تک تھا جب تک ان کی اپرچونیٹی تب تک تھی جب تک ان کو دین کی تبلیغ کی جاتی تھی، ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ تمہاری حد ہے، اب اس کے بعد عذاب آ جائے گا، اب کوئی چانس نہیں ملے گا، توبہ کر لو، اور وہ توبہ نہیں کرتے تھے تو ان پر عذاب آ جاتا تھا اسٹریٹ اوے۔ اور اس کے بعد وہ جو عذاب تھا وہ ایسا تھا، اس کو ون آف کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ آتا تھا، اپنی ٹائپ کا یونیک عذاب تھا، وہ عذاب دوبارہ کسی قوم کو نہیں دیا گیا، اور وہ قوم دوبارہ کبھی نظر بھی نہیں آئی۔ تو کمپلیٹ وائپ آؤٹ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کر دیتا تھا، تو ان کو کوئی چانس نہیں دیتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے کوثر کیسے بنایا، ان کو خیر کثیر کیسے بنایا، وہ ایسے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ بیٹل فیلڈ میں میدان جنگ میں آتے تھے تو ان کو چانس دیا گیا۔ کیسے چانس دیا گیا؟ ان کو سزا ڈائریکٹ نہیں دی گئی، ان کو اسٹریٹ اوے نہیں مار دیا گیا، ان کو اللہ نے چانس ایسے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ان کو 4 مہینے کے لیے چانس دو، ان کو ڈھیل دو کہ یہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے اور بھی کافر رہتے ہیں پھر ان سے کہو کہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ خاص ایک مرسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ان کفار کو ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے اور محبوب نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف کتنی پہنچائی، طائف والوں نے ان کو خون سے لہو لہان کر دیا، لیکن جنگ کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں ہم جانتے کتنی تکلیف پہنچائی گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان لوگوں میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے یہ آسانی کی، یہ ان کو خیر کثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی کہ ان کو کہا کہ اگر یہ جنگ میں تمہارے پاس آئیں تو ان کو فوراً قتل نہ کرو، ان کو 4 مہینے کی چانس دو، اگر یہ پھر بھی مسلمان نہ ہو پھر ان سے دوبارہ جنگ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔
پوائنٹ نمبر 5، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے تو ان کو میریکل دیے گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا، ید بیضا کا میریکل دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنے لگ جاتے تھے. اسی طرح وہ زندہ کر سکتے تھے، اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کر سکتے تھے. اور جو کوڑھی ہوتا تھا، جس کو بہت زیادہ کوڑھ کا مریض تھا، لیپرسی، تو اس کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کو بھی شفا یاب کر دیتے تھے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، جس طرح ان کا میریکل تھا، وہ جنوں پہ ان کا زور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے، ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھیں. ان جیسی حضرت سلیمان جیسی یہ میریکلز تھے اللہ تعالیٰ کے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ دوبارہ نہیں دیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ میریکل دیے، حضرت موسیٰ کے میریکل، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، ان کے میریکل جب میسنجرز کی ڈیتھ ہو گئی وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے، وہ کبھی دوبارہ کسی میسنجر کو نہیں ملے. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ کو حضرت موسیٰ کے میریکل نہیں دیے گئے. تو یعنی کہ یونیک میریکل تھے، اور وہ نبی کی ڈیتھ کے ساتھ وہ میریکل، وہ اعجاز، وہ معجزہ، وہ بھی جو تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا معجزہ دیا. وہ قرآن پاک اترا تو اس وقت کے مشرکین مکہ کے دلوں کو پگھلانے کے لیے تھا، جو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت میں اور اپنے حافظے پہ بہت، اپنی میموری کے اوپر بہت ان کو گمان تھا کہ ہم سے زیادہ حافظہ کوئی اچھا کسی کا نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ آج ہمیں دیکھیں، اس زمانے کا ابو جہل، اس زمانے کا آس ابن الوائل دیکھے کہ آج ہمارے امت مسلمہ کتنے حافظ قرآن ہیں، کتنے مفسرین ہیں، قرآن پاک کی آیتوں کو، ان کے الفاظ کو، ان کے حروف کو کس طرح کھول کھول کے بیان کیا گیا، کتنی کتابیں لکھی گئیں، تو وہ حیران رہ جائیں، وہ کبھی یقین نہ کر سکیں. تو قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ خاص خیر کثیر ہے، ایک وہ خاص معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے گا تب تک آخرت تک وہ لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کی زبان پہ، لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ جو محفوظ رہے گا، اللہ بإذن اللہ. تو یہ ایک قرآن پاک کا خاص اعجاز ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر کثیر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیامت ہے سب لوگوں کے لیے. نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص کوڈ آف لائف، جس کو ہم دین کہتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے. تو وہ دین کیا ہے؟ دین ایک لا ہے، ایک نظام ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے کہ کیسے ہر چیز کو کرنا ہے. اور وہ کس چیز پہ مبنی ہے؟ وہ مبنی ہے عدل اور انصاف پہ، مساوات کا دین ہے، ایکویلٹی کا دین ہے. تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اور اخلاقی طور پہ کیا کیا؟ وہ اتنے اچھے اور اتنے بہترین اخلاق کے تھے کہ لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے. اور وہ زہد میں بھی اس طرح تھے کہ وہ عدل میں اتنے اعلیٰ درجے پہ تھے کہ ان کو بیلنس پتہ تھا کہ ان کی جو ازواج تھیں، جو امہات المومنین تھیں، وہ ان میں کیسے پرفیکٹلی بیلنس کرتے تھے. اور اس کے علاوہ وہ ان کی جو ماشاء اللہ 11 وائفز تھیں، تو یہ تھا کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد کوئی اور نکاح میں آ گئی، حضرت سودا کے بعد پھر حضرت عائشہ آئی. تو مختلف وقت پہ مختلف جو ازواج ان کے نکاح میں تھیں، ان کے ساتھ وہ برابری کا کیسے سلوک کرتے تھے، اور ساتھ میں وہ دعویٰ کا کام بھی کرتے تھے. تو یہ ان کی ایک انفرادی اور اخلاقی ان کی خیر کثیر تھی، جو کہ اگزامپل ہے آج کل کے لوگوں کے لیے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ خاندانی نظام میں کیسے عدل قائم ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دی تھی. اور نمبر 2 پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کبھی لوگوں کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کوئی انجسٹس نہیں کیا. کہ آج تک کوئی شخص نہیں آ سکا کہ جو یہ کہے کہ محمد نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے، کہیں پہ کوئی کھانے کی تقسیم ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصا کے ساتھ لوگوں کو لائن میں کھڑا کر رہے تھے قطار میں. تو وہاں پہ کسی ایک شخص کو، ایک بزرگ کو عصا تھوڑا زور سے لگ گیا لائن میں کرتے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے معافی طلب کی اور کہا کہ اگر زیادہ زور سے لگ گئی ہے تو مجھ سے یہیں پہ حساب لے لو، آخرت میں مجھے اس چیز کے لیے جواب دینا ہونا پڑے. تو انہوں نے کوئی گرینڈ اتھارٹی کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، عدل و انصاف کے ساتھ ایک دین کو قائم کیا، ایک پراپر سسٹم کو قائم کیا جس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی، نہ پرسنل لیول پہ نہ سوشل لیول پہ.
پوائنٹ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یعنی کہ وکٹری عطا فرمائی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نے 750 ایئرس تک تبلیغ کی، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اور کیا ہوا، لوگ پھر بھی بہت زیادہ لوگ وہ تھے جو دین سے دور ہو گئے اور بلکہ دین کی طرف آئے ہی نہیں۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا نوح اب نہیں، 950 سال کا عرصہ پورا ہوا، اب ان کو میرے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح قوم نوح تباہ ہوئی، سیلاب آیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ مینشن ہوا ہے، سب سے زیادہ ذکر آیا ہے، 70 سے زیادہ دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو انہوں نے کتنی قربانیاں دی بنی اسرائیل کے لیے۔ انہوں نے فرعون سے مقابلہ کر کے ان کو ایک نئی جگہ پہ لے کر آئے، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ لائف ہسٹری پڑھیں تو ان کی ڈیتھ ایگزائل میں ہوتی ہے، وہ الگ ہو گئے تھے ان لوگوں سے، کیونکہ وہ اتنا ڈس ہارٹ ہو گئے تھے، اتنا ہوپلیس ہو گئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وربلی اور ایموشنلی، سائیکلوجیکلی ٹارچر کرنے کی۔ یہ وہ نبی ہیں جو کہ جلیل القدر نبی ہیں، اور 950 سال حضرت نوح کا عرصہ ہے، اور تمام انبیاء کی جو عمر ہے وہ 100 ایئر سے اوپر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس نبوت آتی ہے 40 سال کی عمر میں۔ نبوت آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد قرآن پاک آتا ہے 23 ایئرس تک، سو 40 + 23 is 63 ایئرس۔ 63 ایئرس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ 100+ ایئرس کے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا ینگسٹ پروفٹ ٹو ڈائی، سب سے کم عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان سے زیادہ عمر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام 95 یا 96 ایئرس کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو باقی تمام نبی، حضرت یوسف، حضرت آدم، حضرت شعیب، ہود، حضرت صالح، اور تمام جو انبیاء ہیں ان کی کسی کی 200 سال، 300 سال، 800 سال ان کی زندگی تھی، ان کی حیات تھی، لیکن سب سے کم ترین جو عمر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لیکن اس 63 ایئرس کے عرصے میں کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک پاور دی، ایک خیر کثیر دی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا لوگوں کے تھاٹ پروسیس کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا میں بھی ریولوشنز آئیں، فرینچ ریولوشن بھی آئی، لیکن انہوں نے کیا کیا، پولیٹکس کو چینج کیا، اکنامک سچویشن کو چینج کیا، لیکن انہوں نے کیا، لوگوں کے رہنے سہنے، سونے کا انداز، باتھ روم کے آداب، کھانے پینے کے، لون لینے کے، انہیریٹنس کے، وہ ان چیزوں میں کوئی چینج آئی نہیں۔ وہ ریولوشنز جو تھیں، جو ہم کہتے ہیں بہت بڑی تھی، فرینچ ریولوشن، رشین ریولوشن، ان سے انسپائر ہونے ایران میں ریولوشن ہے، لیکن وہ ایک چھوٹے لیول کی ریولوشن تھی۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی پہلے کی فلسفی نہیں تھی، ان کو جو بھی علم ملا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرسٹ ہینڈ علم ملا، تو انہوں نے اس سب سے کم عرصے میں، جب کہ انبیاء کی عمریں 100 سال سے اوپر تھیں، 63 ایئرس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 63 میں اگر ہم صرف 23 ایئرس کو کاؤنٹ کریں گے، کہ صرف 23 سال کی عرصے میں جب قرآن پاک کی وحی آئی اور مکمل ہوئی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تمام طریقے سے ذہن جو ہے وہ مکمل طور پہ ریولوشنائز کر دیا تھا، مکمل طور پہ انقلاب لے آئے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کیا گیا، ان کو فزیکلی ابیوز کیا گیا، ان کو پتھر مارے گئے طائف میں، ان کو وربلی ابیوز کیا گیا، ان کو برے ترین القاب سے لوگوں نے بلایا، اس کے علاوہ ان کو اپنا گھر چھوڑ کے ہجرت کرنے پہ فورس کیا گیا، اور ہجرت سے بھی پہلے ہم جانتے ہیں کہ شعیب ابی طالب میں، جس میں ان کو 3 سال کا تکلیف دہ عرصہ گزارنا پڑا، جس میں وہ لوگ چمڑے کو ابال کے کھانے لگ گئے تھے، درختوں کے پتے کھا گئے تھے، راتوں کو بچے سوتے نہیں تھے، شعیب ابی طالب کتنا تکلیف دہ عمل تھا، وہ عرصہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اس کے باوجود، مکی زندگی کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمائی، فتح دی، اللہ تعالیٰ نے فتح مبین دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی دی سورۃ الفتح میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 7 تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وکٹری دی۔